آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک. پھر بڑی محبت سے الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت دی کرم نوازی اور مہربانی نال سالانہ اور شفاعت خواجہ خواجات فخر المشائخ سلسلہ اویسیہ دے بیتا دے بادشاہ صاحب کرامت اور صاحب فصاحت ہستی جنہوں نے پوری زندگی قرآن پاک دی اس انداز میں ان کی پیش کی تھی کہ اس علاقے میں اپنے فیض نال بھی لگیا اور قرآن کے رنگ نال بھی لگیا. جنہیں نام خوبصورت ہے میاں فضل الدین اویسی انہیں دین کی ڈیوٹی دیتے ڈیرہ لایا اس بگے محل شریف. میں اس پہ تازہ کلام لکھیا ہے وہ بھی میں پڑھ سا انشاءاللہ، اور میں کوشش کی تھی کہ انہاں 4 مصرعہ بن جائے. آستان مقدس کی پوری ہسٹری جڑی اس کو محفوظ کیتا ہے، یعنی کدی کو بندہ دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، چیک کرنا چاہے کہ بگے محل شریف کی ہسٹری ہے، وہ چند لینا پڑھ دے اس کو پوری تاریخ یاد ہو جائے. اے میں ڈیوٹی پیش کرا گیا لیکن ایک اس نے ترتیب نہ میں میاں صاحب کا تہ دل تو مشکور ہے. آپ نے بڑی محبت فرمائی. اچھا دوسری گزارش ہے کہ عرس کی محفل نہ ہر خطیب نہ نقیب نہ نعت خان اپنی مرضی نہ پڑھ دیں. ایویں جڑا مجمع ہے بھی اپنی مرضی نہ نہیں ہوتا. اس کی محفل صاحب مزاج اجازت دے پڑھا ناڑا تا پڑھتا ہے تو سنا ناڑا تا سنتا ہے. ایک بندہ سفر کر رہا سی اور اس تیاری نال سفر کر رہا سی کہ میں حضور خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیری معین بے قسم رحمت اللہ علیہ آپ نے اس سے شرکت کرا. سفر کر رہے ہیں گھوڑے پر، منزل کے قریب جب پہنچنے لگے کوئی 30-35 کلومیٹر دور ہے. ایک قافلے نے روک لیا. انہاں کہ جناب کسی پچھانے گئے ہو، اے جن نے کل رات ڈکیٹی کی تھی وہ تو ہی نہیں. بڑے حیران ہوئے کہ میں تو اس سے جاندہ پہ خواب کی دیکھتے خواب دیکھتے کہ میری اس سے حاضری نہیں ہونی، لیکن تیاری کر کے جو پڑھ لیں آخر کی نہیں ہو سکتا ہے میں تیاری کر لما میرے کو زیادہ راہ بھی ہوگے گھوڑا بھی چنگا ہوگے تو میں اور سے نہ پہنچتا. چند میل قبل گرفتار ہو گئے، 1 سال گرفتار رہے.
کہ حضور معین پاک لسٹ پہ ترتیب دے دیں فلامی عرس تے حاضر ہو گئے اس وری ساؤنڈے نہیں لگنا اے عرس تے لگے اس وری نجیب اس نے نہیں ہونا عرس تے اے آوے خطیب ہے نہیں ہونا اے آوے جدو اس دا نہ آیا کہ خواجہ صاحب نے ٹک کر دیتا کہ اے بھی حاضر ہو گئے حیران ہو گیا پچھلے سال میری تجاری ہے تے میں پہنچ نہیں سکیا اسباب کی سامتی ہونا اسباب بھی کوئی نہیں تے سویرے اور سے رات خواب پہ فجر دی نماز پڑھی تے کی بیٹھتے ہیں جی میں بھی اس کی شکل ہے اس شکل تک بندہ انہوں نپے ہوئے پہ لے کے آ گیا انہوں کہ یار معذرت چاہنے ہیں تیری اندر شکل ملتی ہے یہ بھگوڑا ہو گیا جیسا تینوں پکڑ لیا تو جیلر نے تیری واسطے بہت سارے تحائف رکھے انتیا ڈھیر ساری رقم بھی رکھی تو تیرا گھوڑا بھی محفوظ کھلوتا ہے تو جانا کی دے انہیں پہ عرض کی تھی میں تے معین پاک دے واسطے جانا ہے جیلر آگے آگے تو کلا جاؤں ہے اور پھر جیل تو سارا جلوس تیری قیادت جائے یہ اس کی حاضری ایسی حاضری ہے بڑے لوگ بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ میلہ ہے ویسے دنیا بھی ایک میلہ ہے میلے تے مختلف دکانہ دنیا بھی ایک دکانہ دا مرکز تے محور ہے ہر دکان دا ہر خریدار میں بھی اپنے بیٹے کو مقاس میں آختا پہ آبی پتر میڑا تا چھڑتا ہی تھا ہے جلیبی نکل دی بھی ہو گئی ویسے بھی ساڑھا شناخت نشان قومی جٹکیاں دا جلیبی ہے جتنے جلیبی چوارنے اسی بھی یہ میں ہی رہنے ہیں سارا سال قربان جامان مطلب جیسی دکان ویسا اس کا خریدار دکان تے سلطن محدود دے تے خریدار بتیرے میں گل جڑی کرنا چاہتا حامی کیا کرنا رٹ کے نہیں کرتا پیا کنیکشن میرا کیا ہے کہ ان گل وکھیا ہے پکڑی نکلتی ہے منہ چوں دکان تے سودا محدود ہے گاہک بتیرے اس بابے کو سودا لا محدود ہے تے گاہک تھوڑے جن میں کو سودا پکڑا نہیں اس نے سالک تھوڑے اس نے راہ سلوک نے مسافر جلیبیاں لمن رہے بڑے مکھائی دارے کھاوا رہے بڑے حضرت کمبر مولا علی غلام آپ نے خربوزہ آپ نے پوچھا کی ہو گیا ہو سکے سونے بڑا مٹھا آپ نے دوسرا دوجی گری پھر ایک ٹکڑا اور دیتا سنتے پہ ہونا سبحان اللہ تو انہیں عرض کی تھی غریب نواز بڑا مٹھا تیسرا ٹکڑا دیتا انہیں کیا سونے بڑا مٹھا ہے آپ نے جو خود کھاتا پیو بڑا ترشا آپ نے فرمایا کمبر تو کیوں آکھیا ایک مٹھا ہے اوسا کہ ساری زندگی تو مٹھا کھوایا ہے ایک میری پھکا بھی آ گیا ہے تو میری غلامی نو لاد لگ دی ہے میں کی نہیں آکھا ہے مٹھا اے جی بڑا مٹھا آپ نے فرمایا تینوں ایک گل دسا کمبر ولیاں دا سردار فرمائیدا پیا اے اویسی جڑے اے مست فقیر نے انہاں دی لائن کچھ وہ کرٹیکل سائز نال دیکھن والے ہور ویکھدے تے پیار نال دیکھن والے ہور ویکھدے ہر فقیر کی اپنی لائن ہے لیکن سلسلہ اویسیہ انہوں نے منظوری مدینے والے کچھ سپیشل کیتی ہے مولا کائنات فرمائیں دے اے جڑا پھکا
پھل تو کھاتا ہے تینوں پتہ ہے ٹھکا کیوں جناب کمبر قرآن دی عادت ہے آج بھی کسے ولی اللہ نے منصوب ہو جاؤ نا بڑے تیڑو خانہ بڑے آکھیا سونیا تو بہتر جان کمبر نے عرض کی تھی سونیا تو بہتر جاننا ہے تو مولا علی نے فرمایا جتنے میٹھے پھل نے اے سارے آل رسول نے محبت اس واسطے جتنے میٹھے پھل نے اس صاحب نسبت لوگ جان دیں میں کی کر کی تھی ابتدا کریں گے محفل دی ہر دی صاحب ایمان دی جتنی بات مسجدیاں ہیں انہوں دا آغاز اللہ کے نام کو ہوندہ ہے اور جتنی دیر تک اسی اللہ کے نام کو اپنی محفلہ دا آغاز کر دے رہے ہیں محفلہ ضرور رہے محفلہ ضرور رہے ویسے بھی بہتے محل اگر اس میں ذرا ذوق دے زاویے نوٹ کریے تے مکے محل بھی ہے ایک قرآن محل بھی تے قرآن نور ہے نور دے وچ جڑی لکیر ہے نا خوبصورتی دی وہ ایک کوئی ہے کہ میرے مالک کا کلام ہے اس کلام کا مقصد کائنات اس کوئی کلام نہیں جڑے لوگ اس کے خادم نے جڑے طالب علم نے جڑے لوگ مدرس نے معلم نے متعلم نے میرا مالک سب خدا رحمت کے نعمت نال نوازے کیڑا رس زبان دے بچے لگتا ہے یار تلاوت کرتا ہے سبحان اللہ آکھو کم از کھچیاں دے جڑے 5-7 بال وچ بیٹھے ہو تجھ تے سبحان اللہ برادری دا مسئلہ ہے کیوں اخوان کیڑا رس زبان دے بچے لگتا ہے یار تلاوت کرتا ہے ایڈی دھوم جہان دے وچے لگتا ہے یار تلاوت کرتا ہے چہرہ خضر ترو تازہ ہے ایکھو ایک قرآن دی نسبت اچھا سر ودان دے وچے لگتا ہے یار تلاوت کرتا ہے